روشن بات ہونی چاہیے، بہت واضح بات ہونی چاہیے، اور ہو رہی ہے۔ ساری پریشانیاں ہی اس بات کی ہیں، اور الحمدللہ یہ مجمع مطمئن مجمع ہے، کوئی پریشانی، کوئی اضطراب نہیں ہے۔ ہم اسی لیے اس دروازے پر اتنے کثیر تعداد میں بیٹھتے ہیں۔ یہ سنی بھی بیٹھے ہیں نا، شیعہ بھی بیٹھے ہیں۔ حسین شیعوں کی ملکیت تو ہے نہیں، ذکر امام حسین شیعوں کی ملکیت تو ہے نہیں، شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک تو نہیں ہے۔ میرا پرانا جملہ ہے، شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ مالک کے مہمانوں، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا ہوگا۔ اور اس مجلس میں بھی مجھے پتا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں سنی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جی، اور سندھ کا تو حسن ہی یہ ہے کہ یہاں کا ہندو بھی مولا ہی ہے۔ میں اجازت لے کر آپ کو بتا رہا ہوں، ہندوستان کے ایک معمر سیاستدان ہیں، کئی مرتبہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں وہاں، اور مختلف بڑی بڑی ذمہ داریوں کا حامل رہ چکے ہیں، مسٹر سمپال۔ انہوں نے مجھے پیغام بھیجا، ابھی زندہ ہیں، معمر سیاستدان ہیں، ضعیف العمر سیاستدان ہیں، ہندوستان کے کئی مرتبہ وفاقی وزیر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے پیغام بھیجا، اور پیغام مجھے بھیجا ایک شاہ صاحب کے ذریعے، جناب خادم حسین شاہ صاحب کے ذریعے۔ آپ کے میر پرخاص کی ایک بزرگ شخصیت ہے، خود بھی وہ بہت ہی معتبر قابل ترین شخصیات میں سے ہیں، علی گڑھ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو خادم حسین شاہ صاحب کے ذریعے انہوں نے پیغام بھیجا، اللہ شاہ صاحب کی بھی عمر میں اضافہ فرمائے، ان کے فرزند جناب ذوالفقار شاہ صاحب کو اللہ توانائیاں عطا فرمائے۔ تو ان کے ذریعے انہوں نے مجھے پیغام بھیجا، ان سے ان کے واسطے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو یہ آپ کے ملک میں ایک شہنشاہ حسین نقوی کے نام سے ایک خطیب ہے، اس نے ایک جملہ کہا ہے کہ مجھے ہندوؤں سے بھی پیار ہے، اس لیے کہ وہ علی علی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے نیچے لکھا ہے کہ یہ جملہ ان کا، مسٹر سمپال نے یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ شہنشاہ حسین نقوی کو میرا آداب کہیں۔ انہوں نے جو جملہ لکھا، انہیں میرے آداب کہیں، اور ان سے کہیں کہ آپ کا یہ جملہ دو تہذیبوں کو جوڑنے کا جملہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا مولا علی کی ذات پر۔ اب میں ان تنگ نظر لوگوں کا کیا کروں کہ جو میرے ان جملوں پہ پھر تبصرے کرتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ ان جملوں کا پیار کہاں کہاں تک پہنچتا ہے۔ میرا کیا کم ہو گیا، میرے کیا نقصان ہو گیا جو میں نے یہ جملہ کہہ دیا؟ میری قوم کا کیا نقصان ہو گیا اگر میں نے ہندوؤں سے پیار کی بات کر دی؟ آپ نے دیکھا کہ ہندوستان تک نہیں، پوری دنیا کے ہندوؤں نے، پوری دنیا کے ہندوؤں سے، پوری دنیا کے ہندوؤں نے شیعوں سے پیار کا اظہار کیا ہے۔ ایک جملہ آپ کا امن پھیلا سکتا ہے، آپ کا ایک جملہ لوگوں کو قریب لا سکتا ہے، اور ایک ہی جملہ آگ بھی لگا سکتا ہے، مگر یہ دروازہ آگ لگانے والوں کا دروازہ نہیں ہے، یہ دروازہ پیار پھیلانے والوں کا دروازہ ہے۔ میں کالے کپڑے پہنے ہوئے اپنے عزیزوں سے کہوں گا، میں بھی کالے کپڑوں میں ملبوس ہوں، کہ جب آپ کالے کپڑے پہن کے ٹنڈولا یار، میر پرخاص، جہاں جہاں سے آپ آئے ہوئے ہیں، جب آپ اپنے علاقے میں کالے کپڑے پہن کے گزرتے ہیں تو آپ ذکر حسین کے سفیر بن کے گزرتے ہیں۔ وہاں موجود غیر شیعہ، وہاں موجود غیر مسلم آپ کو دیکھ کر دور سے پہچان لیتا ہے کہ یہ حسینی جا رہا ہے۔ جب آپ کا لباس، آپ کا حلیہ، آپ کی چال بتاتا ہے کہ آپ حسینی ہیں، تو پھر جھوٹ بولنا تو حسینیت نہیں ہے، دھوکہ دینا تو حسینیت نہیں ہے، جعلی مال اور ملاوٹ کا مال بیچنا تو حسینیت نہیں ہے۔ پورا گاؤں کہے کہ ان کے پاس امانت رکھواؤ، وہ حسینی ہے، خیانت نہیں کرتے، تب مزہ ہے، تب لطف ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر میں اپنی آبادی میں جہاں بھی رہتا ہوں کچھ تھوڑا اپنی ذات کی نفی کر لوں، اپنے خواہشات کی نفی کر لوں، اور حسین کی خاطر اپنے کردار کو بہتر کر لوں، تھکے تو نہیں ہیں؟
ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک جملہ کہوں گا میں، 2-4-5 دن نہیں، ویسے بھی ہمارا مزاج نہیں ہے، مگر 2-4-5 دن تک موجودہ حالات پر کچھ نہیں بات کروں گا. یہ جو موجودہ حالات ہوئے ہیں، جو کچھ ہوا ہے آپ کو سب کو پتہ ہے، مگر قصداً ارادتاً میں 2-4-5 دن تک کوئی بات نہیں کروں گا. اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے ذرا، تو بات نہیں کروں گا، مگر صرف ایک جملہ کہوں گا جو حالات پر نہیں ہے. یہ حالات نہیں بھی ہوتے تب بھی بولتا. وہ ایک جملہ یہ ہے کہ ابھی بعض شیعہ کردار کے کمزور ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہو رہے. اگر یہ ساری قوم با کردار ہو جائے تو انہیں میوزیموں میں بھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اور الحمدللہ یہ کاروان مضبوط ہوتا جا رہا ہے. کل کی نسبت آج ہم بہتر ہیں اور آج سے کل بہتر ہو جائیں گے. یہ بہتری کا سفر ہے اور یہ سفر کربلا پہ جا کے ختم ہوتا ہے. اور جو کربلا کی طرف سفر جاتا ہے، جیسے جیسے کربلا نزدیک آتی ہے خلوص میں اضافہ ہو جاتا ہے، سچائی میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو ابھی یہ قافلہ چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا. یہ مت بولو کہ سن 61 ہجری کے اندر واقعہ ہو گیا تو ہر سال کیوں دہراتے ہیں. جب تک یزید کے چاہنے والے موجود ہیں کربلا دہرائی جائے گی. جی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس پہ بنتا تھا کہ آپ لبیک یا حسین کہیں. صلوات پڑھے نبی کی ذات. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے. نبی نے اینٹوں کے گھر میں جب چادر کا گھر بنایا تو سرکار نے جب سب کو اندر لے لیا تو جبریل کی بھی خواہش ہوئی. اچھا جبریل تو کہاں آ رہے ہیں؟ یہ کوئی مادی جگہ تو ہے نہیں. جبریل خود مادی مخلوق نہیں ہے، تو یہ چھٹے کیسے ہوں گے؟ یہ تو 5 مادی ہیں. ان کا بدن ہے، ان کی آنکھیں ہیں، ان کے ہاتھ پیر ہیں. جی تو یہ تو سوال اٹھا رہا ہوں میں ایک، پھر جواب بھی دوں گا خود ہی. جی یہ جو 5 ہستیاں ہیں یہ تو مادی مخلوق بدن تھا نا. قل انما انا بشر مثلکم، قرآن نے کہا ہے نا یہ بدن رکھتے ہیں، بشر رکھتے ہیں، بدن رکھتے ہیں. کھال ہے ان کی، زبان ہے ان کی، بال ہیں ان کے، بھویں ہیں، پلکیں ہیں، داڑھی ہے، مثال ناخون ہے. سرکار کا وجود بشر کے تقاضے کے مطابق. تو یہ تو 5 جو ہستیاں آئی ہیں یہ تو مادی مخلوق ہیں. یہ جبریل یہاں کہا چھٹا کیوں کہہ رہے ہیں اپنے آپ کہ یا اللہ میں اس میں چھٹا ہو جاؤں؟ یہ چھٹا کہہ کے میں نے اب تک یہ بات شاید ہی آپ سے کبھی کہی ہو. یہ چھٹا جو جبریل نے کہا ہے نا، تو گنتی میں جبریل جب لے کر آئیں جب وہ ان جیسے ہوں یا یہ ان جیسا ہو. جی 5 علیحدہ ہیں نا بھائی، تو یہ کہتا ہے کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں. چھٹا کیوں بول رہے ہیں اپنے آپ؟ جی میں بھی چاہتا ہوں کہ ساتھ سن میں چھٹا ان میں چلا جاؤں. 5 وہ ہیں، میں چھٹا بن جاؤں. تو وہ تو 5 جو ہیں وہ مادی بدن والے لوگ ہیں. تو تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں چھٹا ہو جاؤں؟ یہ جو اپنے آپ کو گنتی میں لے کر آئے نا، تو اس پہ توجہ کی دیکھیں. جلدی جلدی نہیں گزرا کریں. یہ جو روحانی معاملات ہیں، یہ جو عرفانی بحثیں ہیں، جو معرفت کی بحثیں ہیں، جو اہل بیت کی عظمت کے بیان کی بحثیں اور گفتگو ہے، اسے سرسری نگاہوں سے نہیں دیکھا کریں. ان میں بڑا پیغام ہے. جی فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا كَأَنَّهُ الْبَدْرُ بَدْرٌ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ. یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے كَأَنَّهُ، ہو کی ضمیر کس کی طرف آ رہی ہے؟ جیسے ایک چاند. یہ ہو کی ضمیر، یہ تو 5 ہیں، یہ ایک کیوں ہو؟ ہم کہتا ہے نا اللہ. نہیں میری بات نہیں جا رہی ابھی. حدیث قصہ میں تھوڑا سا میں اور سجاؤں بات کو. حدیث قصہ میں جب 5 چادر کے اندر آ گئے تو بی بی نے فرمایا کہ جب ہم سب جمع ہو گئے، فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا، جب ہم جمع ہو گئے، کامل ہو گئے، تو پھر وہ جو پورا منظر تھا نا كَأَنَّهُ الْبَدْرُ، وہ منظر ایک چاند کی طرح تھا. تو یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اگر 5 کی طرف ہو تو جمع ہونی چاہیے ہم. یہ ایک کی طرف کیوں پلٹ رہی ہے؟
بھائی یہ ایک کی طرف اس لیے پلٹ رہی ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ تھے، اب چادر میں آ کر ایک ہو گئے۔ باہر تھے تو مادی کیفیت میں تھے، بھئی تھکے نہیں میری باتوں سے، جب باہر تھے مولانا تو یہ مادی کیفیت میں تھے، اور جب چادر میں آئے ہیں تو یہ نورانی کیفیت میں، یہ نورانی کیفیت میں ہیں، تبھی تو جبریل کہہ رہے ہیں کہ میں چھٹا ہو جاؤں۔ یہ 5 نورانی کیفیت میں ہیں، تب جبریل چھٹے ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ اور عزیزو میں اور روشن کر دیتا ہوں، یا علیحدہ علیحدہ تھے تو 5 تھے، یہاں کامل ہو گئے، ایک ہو گئے۔ نبی نے تو کہا تھا کہ میرے بدن میں ضعف ہے، تو جو بدن میں ضعف کہہ کے چادر لے کے لیٹے، اسے آرام کرنے دیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ چادر میں آ کے لیٹتے ہیں؟ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں نا۔ سرکار نے چادر لے لی، امام حسن آئے، پوچھا اماں نانا کی خوشبو آ رہی ہے؟ اچھا یہ خوشبو نبی کی ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ پکار کر بتائے گا کہ یہاں پر گلاب کا پھول ہے یا نہیں ہے؟ اگر کہاں چمیلی لگی ہوئی ہوگی تو آپ سب بتا دیں گے یہاں چمیلی لگی ہوئی ہے۔ نبی کی خوشبو نبی کی ہے، اور اس کو سونگنے کے لیے بھی شامہ پنجتن کا چاہیے۔